محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں آج بھی محبوب ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدح، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ تو وہ محبوب خدا ہیں تو کائنات کے بھی محبوب ہیں۔ آج دشمن حیران ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں۔ مسلمان اپنے آقا سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ بلکہ FIR درج ہو گئی 25 نوجوانوں کے خلاف، جنہوں نے لکھا آئی لو محمد، اور اس کے بعد تو لاکھوں آدمیوں نے لکھا سوشل میڈیا پر کہ آئی لو محمد، یہی تو ہماری جان، یہی تو ہمارا ایمان۔ محبت رسول نہیں تو پھر جان کو بھی جینے کا حق نہیں۔ اب دشمن کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون سی چنگاری کو کرید رہے۔ مسلمان بے عمل سے ہی، گنہگار سے ہی، کتنا بھی غفلت میں چل رہا ہو، لیکن اپنے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے۔ دنیا نے بار بار دیکھا بھی ہے، نمازی، حاجی، مولوی، اگلی صف میں نماز پڑھنے والے، ان کی بات نہیں ہے۔ باہر جو نوجوان ہیں جو صرف جمعے میں آتے ہیں یا عید میں آتے ہیں، وہ بھی اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ ایک شاعر گزرے، اختر شیرانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، شرابی تھا اور شعر و شاعری پڑھتا تھا، تو اس کو ایک دن جو ہے لڑکوں نے چھیڑا کہ تیرے مقابلے کا کوئی اور شاعر ہے؟ کہنے لگا ماں نے بچہ ہی نہیں جنما جو میری شاعری کا مقابلہ کرے۔ تو لڑکوں نے کئی بڑے بڑے شعراء کا نام لیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو، اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اشعار، بڑے بڑے شعراء کا نام لیا، شاعروں کا نام لیا، سب کو کہتے رہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، تو میرے اسٹوڈنٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پرانی ماضی بعید کے شاعروں کا نام لیا تو وہ کہنے لگا اگر وہ اس دور میں ہوتے تو میرے شاگرد ہوتے، میرے اسٹوڈنٹ ہوتے۔ شراب کی حالت میں تھے، مست نشے میں بول رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شراب میں تھا، نشے میں تھا، ہاتھ میں اس نے ایک گلاس پکڑا ہوا تھا شیشے کا۔ جیسے اس نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی وہ نشے میں بول رہا تھا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس نے یہ پوچھا، شاعر ہے، نشے میں ہے، اس نے کانچ کا گلاس پوچھنے والے کے منہ پہ مار کر کہا بدبخت، تو اختر کا ایمان چھیننا چاہتا ہے؟ ان سے تو بڑا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ان سے بڑھ کر۔ اگرچہ میں نشے کی حالت میں ہوں، لیکن دل میں اگر ان کا تذکرہ چلتا ہے تو میرا دل ان کے لیے اب بھی ہوش میں ہے۔ شاعر ہے، شرابی ہے، نشے میں ہے، سینے میں کیسی محبت رکھتا ہے۔ یہ تاریخ میں بار بار ثابت ہوا۔ غازی علم الدین سے لے کر آج کے اس نوجوان، فرانس کا نوجوان، ہر دور میں مسلمان نے یہ کر کے دکھا دیا کہ اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ریڑھی والا تھا علم الدین غازی، جن کو پکارا جاتا ہے۔ وہ ریڑھی دل میں چلا کے اپنے بچوں کے لیے آٹے کا سامان، رزق کا سامان مہیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے سنا، عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے ایک جگہ پر، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی جیسے چوٹی کے علماء۔ ان کا انداز یہ تھا کہ مولویوں،
اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے اور تمہاری داڑیاں اور پگڑیاں کس کام کی؟ تو لوگ چہروں پہ حیرانگی آ گئی، تکنے لگے چہرہ، تو کہنے لگے میرا چہرہ کیوں تکتے ہو؟ پیچھے دیکھو وہ حضرت عائشہ کھڑی ہے، تم سے پوچھنے آئی ہے کہ میرے آقا کی توہین کی جا رہی ہے، تم ابھی تک زندہ ہو۔ اب مجمع نے پیچھے دیکھا، اسی وقت وہ ریڑھی لے کے جا رہا تھا علم الدین۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ غریب ہے، ریڑھی والا ہے، جلسے میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب اس نے سنا ریڑھی کو بیچا، بازار گیا، خنجر خریدا، اس کی آفس میں پہنچا، دن دہاڑے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، جہنم رسید کر دی۔ دیکھو یہ عام مسلمان ہے۔ پچھلے دنوں پڑوسی ملک میں ایک نوجوان نے کھلی کچہری میں دن دہاڑے عدالت میں وکیلوں اور ججوں کے سامنے دشمن رسول، گستاخ رسول کے پرخ سے اڑا دیے گولیوں سے، نعرہ مستانہ لگا رہا تھا کہ جو میرے آقا کی توہین کرے گا اس کی یہی سزا ہے۔ کہا چاہے مجھے پھانسی دے دو، چاہے جیل میں ڈال دو، چاہے مجھے بھی مار دو۔ فرانس میں ایک نوجوان کمانے کے لیے گیا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، غریب ماں باپ تھے، وہ بڑھاپے میں والدین کے لیے سہارا بننا چاہتا تھا، فرانس کمائی کرنے گیا، وہ فرانس میں کسی نے نبی کی توہین کر لی۔ اس نوجوان نے دن دہاڑے اس کو ٹھکانے پہنچایا اور خود بھی گولیاں مسکرا کے کھا گیا۔ زمین پہ اس کی جو ہے پیشانی پہ بٹ بھی نہیں آیا، وہ مسکرا رہا تھا کہ یہی تو زندگی ہے، یہی تو ہماری منزل ہے، یہی تو ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ تو دشمن حیران ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں؟ کیونکہ اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جیسی محبت ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اصل محبت ان کی اطاعت، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ویسے عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یہودیوں کا کہنا ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ہندوؤں کا کہنا ہے ہم رام کے بھگت ہیں، سکھوں کا کہنا ہے کہ ہم گرو نانک کو چاہنے والے ہیں۔ لیکن اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی جتنی محبت مسلمانوں نے اپنے نبی سے کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آج آئی لو محمد لکھنے پر کیس درج ہو جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کو جواب دینا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری مجبوری، ہمارا ایمان اور ہماری جان ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اگر کوئی کہے میں نیک ہوں، تہجد گزار ہوں، محمد سے محبت نہیں کرتا، اس کی تہجد نہیں، اسلام بھی قبول نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، وابین پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لیکن محمد سے محبت نہیں کرتا، نہ اس کی تلاوت قبول، نہ ریاضت، نہ عبادت، نہ ایمان۔ یہ تو بنیاد اور اساس ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اتنا دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے، مسلمان جذبات میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس کو اپنے جذبات قابو میں رکھنے چاہیے۔ جذبات کیا کام؟ ہمارے جذبات بھی جب تک ان کے لائے ہوئے دین کے، ان کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اگر کوئی یوگی سے پوچھ لے جس نے 25 نوجوانوں کو گرفتاری کا آرڈر دیا ہے کہ انہوں نے آئی لو محمد کیوں لکھا، اس سے جا کے کوئی پوچھ لے میڈیا والا ہی کہ تو تیری ماں سے محبت کیوں کرتا ہے، پھر مسلمانوں سے معلوم کر کے یہ نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہوگا یہ تو فطری رشتہ ہے، یہ تو تعلق فطری تعلق ہے، یہ تو دل کا رشتہ ہے، ماں یہ نیچرل بات ہے۔ تو ہمیں بھی کہنے دو یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل بات ہے، یہ بھی فطری رشتہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا رشتہ مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی پہلے ہے۔ ہم پر ہماری جان کا حق بعد میں ہے، نبی کا حق پہلے ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے خود فرما کر کلیئر کر دیا۔ جب حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میری جان چھوڑ کے باقی ہر چیز سے محبوب ہیں، فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا، کیا بول رہے ہو، ذرا سوچ کے بولو۔ کیا کہا؟ جان کے علاوہ محمد پیارا ہے۔ عمر اپنی عدالت ضمیر کی عدالت میں چلے گئے اور وہاں سے فوری فیصلہ پیش کیا، نہیں میرے آقا یہ سبقت لسانی ہوئی، آپ تو جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، پہلے تو جو بات کہہ رہا تھا اس میں تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ رشتہ دائمی مسلمانوں کا فطری ہے اور نیچرل ہے جو قرآن نے بتایا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے یہاں ان کی جان پر مقدم ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تجھے تو تیرے باپ نے بتایا ہوگا یا خالہ نے بتایا ہوگا نا کہ یہ تیرا باپ ہے، ہمیں قرآن نے بتایا کہ نہیں، تجھے خالہ نے بتایا ہوگا کہ یہ تیری ماں ہے، ہمیں قرآن نے بتایا کہ نبی کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ یہ آپ کی مائیں ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے اس کا شوہر باپ ہوتا ہے، لیکن یہ رشتہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ فاطمہ کے باپ ہیں، وہ زینب کے باپ ہیں، رقیہ ام کلثوم کے تو ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے دیے واپس لے لیے تھے، تو قرآن اس انداز میں کہہ رہا ہے، یہاں ختم نبوت کا ذکر ہے، لیکن یہ خاتم النبیین ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جس طرح تو کہتا ہے نا کہ میری ماں سے تعلق میرا نیچرل اور فطری ہے، تو مسلمانوں کا اپنے نبی سے تعلق بھی فطری ہے۔ دوسرا تیرا جواب یہ ہوگا کہ میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یوگی صاحب جس نے تجھے وجود بخشا اس کا احترام اگر تجھے سمجھ میں آ گیا تو ان کا احترام کیوں سمجھ میں نہیں آیا جن کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی گئی، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا وہ وجود ملا، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ تو یہ رشتہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہتا میری ماں نے میرا بہت خیال رکھا، میں چھوٹا تھا نا، مجھے چادر اڑاتی تھی، میری گندگیاں دھوتی تھی، اگر میری ماں مجھے چادر نہ اڑاتی تو میں مر جاتا سردی میں، میری گندگیاں نہ دھوتی تو میں مر جاتا۔ تو یوگی جی ہمیں بھی کہنے دو، اگر میرے نبی کی رحمت والی چادر نہ ہوتی تو ہم بھی مر جاتے۔ او مودی جی، او یوگی جی، اگر ہمارے نبی کی ردائے رحمت نہ ہوتی یا اگر ان کی دعائیں آڑے نہ آتی نا تو ہم اپنے گناہوں کی بدبو سے ہی ہلاک ہو جاتے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کی تھی، اللہ میری امت کی شکلیں مت بگاڑنا، ان کو زمین میں مت دھسانا، کتنے بھی گناہ کریں مجموعی عذاب مت بھیج دینا، ان پر بندر مت بنا دینا، میری امت کو منوا کے گئے ہیں اپنے رب سے، ورنہ گناہوں میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن حلال جانور مچھلی کیا شکار کر لی، وہ سنیچر کے دن بھی نہیں، سنیچر کے بعد جو رات آتی ہے جس کو ہم سنڈے کی رات کہتے ہیں اس میں شکار کیا ہے۔
یا بعض محدثین نے مفسرین نے یوں لکھا کہ سنیچر کی رات کو جال ڈال کے چلے گئے اور پکڑی جا کے جو ہے سنڈے کی صبح کو ہیں۔ اس جرم پر 70,000 بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا۔ تو ہم نے کتنے گناہ کر دیے، کون سا گناہ جو ہم نے نہیں کیا، پھر ہم بندر کیوں نہیں بنے؟ محمد عربی کی دعائیں آڑے آ گئی۔ تو یہ سوال ہے آج کے مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ تو کہتا ہے میری ماں نے میرا خیال رکھا اور مجھے چادر اڑائی، میری گندگیاں دھوئی۔ کہتا ہے میں دکھ اٹھائے میری ماں نے۔ کہتا ہے نا ماں سے محبت اس لیے کرتا ہوں، ماں سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی فطری چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت کو خدا نے یہ عزت بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ ماں کی محبت بھی بڑی چیز ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ محمد سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو تو اس سے کہو کہ تو تیری ماں سے محبت کیوں کرتے ہو؟ کہ میری ماں نے بڑے دکھ اٹھائے۔ کتنے دکھ اٹھائے؟ 2 سال دودھ پلایا ہوگا، 13 سال پتھر تو نہیں کھائے ہوں گے میری ماں نے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر پتھر کھائے، وہ تکلیفیں، وہ دکھ، ساری دنیا کی ماؤں کا دکھ ایک طرف، مائیں نہیں سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف کر لو، محمد عربی کی تکلیفیں ایک طرف کر لو، ان ساری نبیوں کی تکلیفوں سے زیادہ ہیں نبی کی 23 سالہ تکلیف۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں، امت جو ہے ان کی مار مار کے پتھر بے ہوش کر رہی ہے، 950 سال تک پتھر مارے گئے۔ اور ایک اور پیغمبر کا ذکر اٹھا لیں جنہوں نے 2300 سال، حنظلہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 2300 سال دعوت دیتے رہے، کسی نے نہیں مانا، قوم ستاتی رہی۔ یہاں صرف 23 سال ہے، 2300 سال کی بات نہیں ہے، 2300 سال کی بات وہاں ہے، لیکن یہاں صرف 23 سال کی بات ہے، نبوت کی عمر ہے۔ پھر بھی حدیث نے بتایا کہ نبی کے دکھ سارے نبیوں سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اپنوں نے ستایا تھا، اپنوں کا دکھ کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ جب دتایا پیچھے پیچھے گھوم رہا ہو کہ اس کی مت ماننا، جب چچی راستے میں کانٹے بچھا رہی ہو، اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتھر مارے، دوسرے لوگوں نے پتھر مارے، حنظلہ کو پتھر مارے، کنویں میں ڈالا، دوسرے لوگوں نے ڈالا ہے۔ یہاں پر اپنے تھے، اپنوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ میرے محبوب کی تکلیفیں سارے نبیوں کی تکلیفوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس کو جواب مل جائے گا کہ تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا، سردی اور گرمی میں تیرا خیال رکھا، چادریں اڑائی، تیری گندگیاں دھوئی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے، جو انسانیت کے لیے دکھ اٹھائے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میری ماں کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، میری ماں کے بڑے احسانات ہیں، مجھے روٹی کھلانا سکھایا، مجھے بات کرنا سکھایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بڑے احسانات ہیں، ساری انسانیت پر۔ ساری انسانیت جانور تھی، حیوان تھی، محمد عربی نے ان کو کھانے کا طریقہ سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، جینے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، کامیابی کے راز بتائے، انسانیت کو چمکایا، اتنا چمکایا کہ نوری فرشتے بھی رشک کرنے لگے اس کے اوپر، ورنہ یہ اتنا گر چکا تھا کہ جو ہے اس بیچارے کی بلی لگائی جا رہی تھی، اس کو جو ہے زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا، اس کو کبھی ستی کے نام پر، کبھی بلی کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ جلایا جا رہا تھا، زمین میں گاڑا جا رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت پر احسانات کیے، ان کو توحید کا جام دیا، سارے نشے اتارے، بے ہوشی ساری نکالی، توحید کے جام نے عزت دیا، بے عزتی سے نکالا۔ یہ انسان اشرف المخلوق ہونے کے باوجود آج بھی دیکھو نا، اشرف المخلوق بنایا ہے، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا ہے، آج بھی گوبر کھاتا ہے، آج بھی موت پی رہا ہوتا ہے۔ یہ محمد عربی کا احسان ہے
کہ تجھے بتایا کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا تیرے لیے نقصان ہے، کیا تیرا اس میں فائدہ ہے۔ یہ آپ سیرت اسلام کو مولوی کی بات مت سمجھا کرو، اگر شک ہو جائے تو خود تحقیق کر لیا کرو۔ بعض لوگوں کو مرض لگ گیا ہے کہ یہ مولوی بتاتے ہیں، تو خود تحقیق کر لے بھائی۔ 30 پارے تیرے سامنے موجود ہیں، 10 لاکھ نبی کی حدیثیں دنیا میں موجود ہیں، ریسرچ کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کے بارے میں اتنا ہوشیار ہو گیا، سوئی سے لے کے ہاتھی تک سب کو جانتا ہے۔ نہیں جانتا تو 30 پاروں کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی کے فرمان کو نہیں جانتا، باقی سب جانتا ہے۔ سیاست بھی آتی ہے، اس کو انگلش بھی آتی ہے، یہ وگیان کا بھی بڑا ماہر ہے، یہ چودھری بھی ہے، اس کو بڑی پنچایتیں کرنی بھی آتی ہیں، بزنس کا بھی بڑا ماہر ہے، بڑے بڑے مسائل بھی حل کرتا ہے، سارا سمجھدار بنا پھرتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی طرف آتا ہے، بولا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، یہ مولوی اپنی طرف سے کہہ رہے۔ مولوی اپنی طرف سے نہیں، مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پوچھتے ہیں، کل ہی کسی نے پوچھا تھا یہ سود ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا میں کہوں گا تو تجھے یوں لگے گا مولوی اپنی طرف سے ٹھوک رہے، خدا کے قرآن میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے۔ اب سود کیا ہے خود جا کے تحقیق کر لے، میں کہوں گا تو مانے گا نہیں۔ بولا یہ سود نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بتا دیا مولویوں نے، تو خود تحقیق کر لے بھائی، ہاتھ جوڑیا تیرے آگے، اور کیا کہوں؟ پورا خدا کا قرآن موجود ہے پڑھنے، یہ تیرے پاس عقل نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے تیرے پاس؟ کہاں سے بات چلی تھی؟ محمد اتنے محبوب کیوں ہیں؟ دشمن حیران ہے کہ ایسے کیسے محبوب ہو گئے۔ یہ صرف آئی لو محمد لکھنے پہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہر مسلمان کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں اس کی وجوہات ہیں۔ تجھ پہ کوئی احسان کرے، کسی نے چائے پلا دی، اب چائے پلانے پر جب بھی وہ اس کو ملتا ہے نا، آئیں بائیں سائیں کرتا ہے، سلام کرتا ہے، بھائی جی کیا حال ہے، بس ایک کپ چائے تو پلایا تھا، یا کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر تھوڑا سہارا لگا دیا، اس کی جانکاری تھی، پارشد کو کہہ دیا، یا کسی وکیل کو کہہ دیا، کسی ایم ایل اے کو کہہ دیا، اب بھائی جی تھارا شکریہ، اب ساری زندگی ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، ان گنت احسانات، احسانات خدا بندی کا اگر عنوان جلی بنایا جائے تو وہ محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے احسانات ہیں، انسانیت کو توحید کا جام دیا، مساوات جس کا آج رٹا لگایا جاتا ہے، اقوام متحدہ بھی اور عالمی بڑی طاقتیں بھی دنیا کو جھوٹے نعرے دیتی ہیں کہ ہم انسانیت میں برابری لانا چاہتے ہیں، مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں، اونچ نیچ کا فرق مٹانا چاہتے ہیں۔ حقیقت معلوم کرو کہ دنیا میں یہ فرق کس نے مٹایا؟ تم نے تو انسانیت کو تقسیم کیا۔ رومن، یونان، ایران، عراق، ناسا، امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، سب نے انسانیت کو بانٹا ہے۔ ہمارے ہاں تو تقسیم بڑی مشہور ہے کہ تو برہما کے سر سے نکلا ہے، تو برہما کے بازوؤں سے نکلا ہے، تو برہما کے گھٹنوں سے نکلا ہے، تو برہما کے پاؤں سے نکلا ہے۔ محمد عربی نے جب اعلان کیا، یہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دو چیزیں، اقوام متحدہ نے 1948 میں جب قانون بنا رہی تھی، اس وقت محمد عربی کے خطبہ جو آخری حج کے موقع پہ دیا گیا تھا وہ سامنے رکھا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، انڈیا کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب قانون بنا رہا تھا تو اس نے بھی محمد عربی کے خطبے کو سامنے رکھا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ مساوات کیا ہوتی ہے، انسانیت کی برابری کیا ہوتی ہے؟ یہ تو انسانیت کو آج بھی کہتے تو اچھوت ہے، تو مندر میں نہیں جا سکتا۔ محمد عربی کی تعلیمات ہیں، چورا چورا کر اپنا نام بنا لو۔ آخری حج کے موقع پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا ربا بھی ایک، تمہارا ابا بھی ایک۔ تمہارا ابا سب کا سب آدم سے نکلے ہو، کوئی گھٹنوں سے، بازوؤں سے، پاؤں سے کوئی نہیں نکلا۔ یہ مساوات کا درس دیا اور دین دنیا کی تقسیم کو ختم کیا۔ یہ عیسائیت ہے، لوگ آج بھی اس کو دین سمجھتے ہیں۔ بولا ادھر دین ہے ادھر دنیا ہے، یا کہتے ہیں ادھر دنیا ہے ادھر دین ہے۔ یہ تقسیم ختم کر دی۔ اب یہ ساری دھرتی مسلح ہے، یہاں پہ جو بھی کام کرے گا تیری نیت چیک ہوگی، بس نیت پہ وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کام عبادت ہے یا نہیں۔
میں کہیں اس کی مثالوں سے بھی بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک شخص بازار جا رہا ہے، ایک شخص مسجد جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو بازار جا رہا ہے وہ دنیا کی طرف جا رہا ہے، جو مسجد جا رہا ہے وہ دین کی طرف جا رہا ہے۔ عام تصور یہی پایا جاتا ہے، دین اسلام کو صحیح سمجھا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم ختم کر دی۔ بے شک مسجد بہتر جگہ ہے، فضیلت بیان کی، یہ جنت کی برانچیں ہیں۔ اگر دنیا میں سب سے بری جگہ تو بازار بتائی، لیکن جو میں آدمی کی بات کر رہا ہوں، جو بازار جا رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا میں جا رہا ہے، اور جو مسجد آ رہا ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دین کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں کیا کسوٹی ہے؟ وہ کسوٹی یہ ہے، اللہ کے یہاں دونوں کی نیت چیک ہوتی ہے۔ ایک آدمی گھر سے مسواک کر کے، وضو کر کے، عطر لگا کے مسجد جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ وہاں جا کر دیکھوں کہ میری چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے۔ اگر کسی اور نے پنکھے کے بٹن کو ہاتھ لگا دیا نا، فوراً بول دوں گا اوے، اور کوئی ادھر ادھر بات کر لی تو میں بولوں گا، اس لیے وہ 15 منٹ پہلے بھی آتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ اسلام کہتا ہے عبادت نہیں ہے، یہ دین کی طرف نہیں آیا ہے۔ دوسرا آدمی جو بازار جا رہا تھا، اس کی بھی اسلام نیت چیک کرتا ہے۔ اگر وہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ حلال کماؤں گا، ماں باپ کا سہارا بنوں گا، بچوں کا سہارا بنوں گا، اس لیے کما رہا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، نبی نے فرمایا وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے۔ دونوں کی نیت چیک ہوگی ہر جگہ۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ دین پہ چلنا ہوتا تو دنیا کو چھوڑنی پڑتی تھی۔ جنگل میں جا کے لوگوں نے عبادتیں کی دنیا چھوڑ کے، نبی نے اعلان کیا میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو لات مارو، تسبیح پڑھتے رہو، یہ رہبانیت میرے یہاں نہیں ہے۔ میرے یہاں سب ساتھ میں لے کے چلو، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بزنس آپ کو کرنا، کھیتی آپ کو کرنی، تعلیم آپ کو حاصل کرنی، عبادت بھی آپ کو کرنی، نماز بھی آپ کو پڑھنی، روزہ بھی آپ کو رکھنا، تلاوت بھی آپ کو کرنی، تسبیح بھی آپ کو پڑھنی، لیکن سیاست بھی آپ کو کرنی ہے۔ آپ کو ہاں ابو ہریرہ جیسا درویش بحرین کا گورنر ایسے تھوڑی بن گیا تھا۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جو مسجد کے باہر بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، جب جو ہوش میں آتا تو وہ کہتے مرگی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا تو غشی طاری ہو گئی۔ یہی ابو ہریرہ آگے چل کر بحرین کا گورنر اور بادشاہ بن گیا۔ سیاست بھی آپ کو کرنی، بزنس بھی آپ کو کرنا، تجارت بھی آپ کو کرنی۔ تجارت کے فضائل بتائے، سچائی دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو، قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا تمہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ تقسیم ختم کر دی، بڑا احسان، اور انسانوں کو مایوسی سے نکالا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ گنہگار سمجھتا تھا اب میری نہیں سنی جائے گی، یار 80 سال گناہ کر دیا اب کیا ہوگا؟ فرمایا حدیث قدسی ہے، میرے محبوب تیری امت کا 80 سال کا بوڑھا گنہگار جب میرے در پہ آئے گا اور ہاتھ اٹھائے گا نا تو اس کے سفید بال دیکھ کر میری رحمت کو حیا آ جائے گی، اس کو تانا دیے بغیر معاف کر دوں گا، یہ بھی نہیں پوچھوں گا اتنے دن کیوں نہیں آیا۔ رشتہ دار معاف کرتے ہیں نا، تانا دیتے ہیں، ہاں تو آئے کہ مارے بھات میں کیوں آؤں، تانا دے کے معاف کر۔ ماں بھی، ماں بڑی عظیم رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن جب آپ سے غلطی ہو جائے، ماں سے معافی مانگنے جائیں، کہتے ہیں ہاں اتنے دن تبھی رانڈ کی سنتے رہے ہو، اب آئے ہو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 80 سال کا گنہگار جب گناہ لے کر میرے در پہ آتا ہے میں تانا نہیں دیتا، بغیر تانا دیے معاف کر دیتا ہوں۔ ورنہ سارے آپ دھرم پڑھو، کیا وہاں پایا جا رہا ہے؟ عیسائی کہتے تھے سارے انسان گنہگار ہیں، اس کی پاداش میں، اس کے کفارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے پھندے کے قریب بھی نہیں لے جایا گیا، اللہ نے زندہ اٹھا دیا تھا آسمان میں۔ اور دوسرے کے یہاں یہ تھا کہ یہ سناتن دھرم وغیرہ، ان دھرموں میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے کرتوت جیسے ہوتے ہیں ویسے مخلوق بنتا رہتا ہے، اب کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ جیسے اگر آپ چمار پیدا ہو گئے تو وہ کہتے ہیں ہم نیک بن ہی نہیں سکتے، ہم تو پچھلے جنم میں گناہ کیے تھے اس لیے اللہ نے میگوار بنا دیا۔
پچھلے جنم میں گناہ کیے تھے، اللہ نے اس لیے بھیل بنا دیا، یہ ان کے عقیدے۔ لیکن فرمایا نہیں، کہیں کوئی کہیں سے بھی آئے، دنیا جن کو شودر کہتی تھی، محمد عربی نے جب مکہ فتح ہوا حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، فرمایا جو غلاموں کا غلام جس کو سمجھتے تھے، انسانیت کا یہ احترام ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کس قبیلے سے آ رہا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا آج بھی کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا، کہاں سے آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، لیکن دادا کا نام دنیا نہیں جانتی، بلال کے خاندان کو دنیا نہیں جانتی، لیکن محمد عربی نے کیسا چمکایا، فرمایا جانتے ہو یہ بلال وہ ہے جب دھرتی پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، انسانوں کو کتنا اٹھایا ہے۔ پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کیوں کرتا ہے اور آئی لو محمد کیوں لکھتا ہے؟ ہم کہیں گے، بار بار کہیں گے، ہزار بار کہیں گے، اگر اس کے لیے ہم تیار ہیں، اگر تم پھانسی کے پھندے تیار کرو، اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، تم جیلوں میں بھرو، اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، ہم مر جائیں گے، خون کے قطرے کہہ رہے ہوں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، جان نکل رہی ہوگی لیکن ہنسلی سے آواز آ رہی ہوگی آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ نوجوانوں مت گھبراؤ اس طرح سے اور ثابت کرو آئی لو محمد، نظر آؤ محمدی، ان کی سنتیں اپنا کر، ان کی اطاعت کر کے۔ اب وقت تمہیں جب چیلنج دے رہا ہے کہ یہ محمدی کیوں ہیں، تو عمل سے ثابت کرو کہ ہم محمدی ہیں، تم نمازی بنو کہ ہم محمدی ہیں، سنتوں پہ چلو کہ ہم محمدی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلو، ان کی سیرت کو اس وقت زیادہ پڑھو، غیروں کو بتاؤ کہ وہ صرف ہمارے محبوب نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کے محبوب ہیں۔ پتھروں نے ان سے پیار کیا، کھجور کی سوکھی شاخوں نے ان سے پیار کیا، وقت نہیں ورنہ میں حدیثوں سے بتاتا، شارٹ کٹ بات یہ ہے، ساری کائنات کے محبوب تو ہے ہی، وہ تو خود خدا کے بھی محبوب ہیں۔